السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام. وقال الله تعالى في مقام آخر. إن الدين عند الله الإسلام. صلى الله عليه وسلم. ہم قسم کی تعریف اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس
خالق نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ آپ نے سنا سابقہ جمعہ میں عقیدہ توحید کی حفاظت، اور آج کی گفتگو کا عنوان ہے اسلام کی حفاظت، اسلام کے فوائد و ثمرات، اسلام کے خصائص پر مختصر بات۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اسلام ہے کیا اور اسلام ہے کہاں۔ اور پھر ہم جانیں گے کہ اسلام کی کون سی ایسی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب دینوں پہ افضل دین ہے۔ پھر اس کے چند فوائد اور ثمرات ہوں گے۔ اسلام کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہے تسلیم کرنا، قبول کرنا، مان لینا، اپنے سارے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دینا۔ اور عربی زبان میں لفظ مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دی جائے، جہاں اس کا مالک اس کو بٹھائے وہ بیٹھ جائے، اور جہاں اس کو کہے چلے وہ چل پڑے۔ جو اپنے رب کو ماننے والا ہے، اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے والا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہے، مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ جہاں سے روکا وہاں سے رک جائے، اور جہاں سے منع کیا اور رک گیا، جہاں کا حکم کیا چل پڑا، یہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہے، یہ اسلام والا ہے، اس کے پاس اسلام ہے۔ اور جس نے من چاہی زندگی گزاری ہے، اپنی من مرضی کر رہا ہے، نہ اپنے رب کی بات مان رہا ہے، نہ اپنے رسول کی بات مان رہا ہے، اس کے پاس نام کا اسلام موجود ہے، عملی طور پر اسلام نہیں ہے۔ اصطلاحی تعریف اسلام کی یوں کی، هو الاستسلام للہ بالتوحید، کہ بندہ مومن اسلام میں سب سے پہلا جو کام تھا وہ توحید کا کام تھا، عقیدے کی بات تھی۔ اس نے سب سے پہلے تسلیم کیا، اللہ کی توحید کو تسلیم کیا ہے۔ اسلام میں جس نے رب کی توحید کو تسلیم کر دیا، اپنے سارے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دیا، مان لیا، اور پھر وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، اس اطاعت و فرما برداری میں ساری زندگی گزار دی، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ، اور اہل اسلام نے، مسلمان نے مشرک سے برات کا اعلان کر دیا کہ بھائی تو غیر اسلام والا ہے، تیرے کام غیر اسلامی ہے، اور میں اسلام والا ہوں۔ میرا اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ تیرے ساتھ میرا گٹھ جوڑ رہے اور میرا تیرے ساتھ تعلق رہے، میرا مشرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور حقیقی اسلام والے کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام اس کے پاس ہے جس کے پاس توحید ہے، اسلام اس کے پاس ہے جس کے پاس اللہ رب العزت کے اوپر اس کا
پاس یقین اور بھروسہ ہے، اسلام اس کے پاس ہے جس کا تعلق مشرکین سے نہیں ہے بلکہ موحدین سے ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اس اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی اسلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، تیرا اللہ تجھے کسی اسلام کی دعوت دے رہا ہے کہ دار اسلام میں داخل ہو جا، اسلام سلامتی والے گھر میں آ جا، سلامتی والے گھر میں آئے گا، اسلام والے لوگوں سے تعلق کو مضبوط کرے گا تو تیرا ایمان بھی داؤ پہ نہیں لگے گا، تو شیطان کا بھی شکار نہیں ہوگا، رسم و رواج سے بھی تو بچ جائے گا، غیر اسلامی معاشرے سے بھی بچ جائے گا اگر تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ وہ دین ہے، دین اسلام۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یہ تیرے رب کا پسندیدہ دین ہے، اور اس دین کو تیرے پر ہی نہیں نافذ کیا بلکہ جتنے انبیاء آئے ہیں اور جتنے رسول آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سبھی کا اسلام یعنی دین ایک ہی تھا، ملت ایک ہی تھی، دعوت ایک ہی تھی، منہج ایک ہی تھا۔ وَمِلَّتُهُمْ وَاحِدٌ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، ان کا دین ایک تھا، ان کی دعوت ایک تھی، ان کا دستور ایک تھا، ان کے لیے ضابطہ حیات ایک تھا، اور وہ یہی تھا کہ بات یہی پہ منحصر اور ختم ہوتی ہے کہ سبھی کی دعوت عقیدہ توحید والی دعوت تھی۔ وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ رب العزت نے تیرے لیے اس دین کو پسند کر دیا، اور حقیقت میں یقینی طور پر وہ بندے رب کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کو دین سمجھ کر دین اسلام پر اپنی رضا کا اظہار کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام کا حکم ہے اور رسول اللہ کی فرما برداری ہے، اسی میں ہی نجات ہے۔ وہ اسی بات کو اپنی رضا سمجھتے ہوئے بات کو تسلیم کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، ایسا بندہ کامیاب ہے۔ اسلام ایک واحد ایسا دین ہے جو انسان کی کامیابی کا ضامن دین ہے، انسان کو کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملا وہ ایک یہودی کا بیٹا ہے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، رسول کائنات اس کے گھر میں تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، اور یہ اسلام نے طریقہ سکھایا ہے کہ کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے جایا کرو، اللہ سے اجر پاؤ گے، فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ٹھہرو گے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، درجات میں اضافے ہوتے ہیں۔ رسول کائنات اس یہودی بیٹے یعنی یہودی کے بیٹے کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، اسلام کی دعوت لے کر، اسلام کا پیغام لے کر، اسلام کا چہرہ لے کر، اسلامی ماحول لے کر اور اسلام کا کردار لے کر۔ جناب محمد رسول اللہ نے یہ نہیں کہا یہ یہودی کا گھر ہے، یہ یہودی کا بیٹا ادھر اسلام کی دعوت نہیں دے گی، بلکہ کہا میں وہ دین ہوں، میں وہ نبی ہوں جو ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے، نبی الرحمہ بن کے آئے، اور جو اللہ رب العزت نے مجھے دین دیا ملت دی، ملت ابراہیمی، یہ ساری لوگوں کے لیے، ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے، ہر فرقے کے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے جا کر کہا یہودی کے بیٹے کو بیٹا اسلم، اسلام کا معنی ہے تسلیم کرنا، بیٹا میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تسلیم کر لے، مجھے مان لے، اللہ کو اپنا رب مان لے۔ تو بیٹے نے اپنے باپ کی طرف اس نظر سے دیکھا تو بیٹے کو باپ کہنے لگا، باپ اپنے بیٹے کو کہنے لگا میری طرف کیا دیکھتا ہے، اتے ابوالقاسم، تو اپنے ابوالقاسم کی اطاعت کر، کہنا مان تو صحیح۔ ابھی اس نے کہا لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ اسلام کا پہلا رکن توحید والا پیغام سمجھا، توحید کی دعوت کو اس نے قبول کیا، اپنے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دیا اور من وان تسلیم کرتے ہوئے اسلام لے آیا، روح پرواز کر جاتی ہے۔ رسول کائنات کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، سبھی تعریفیں اس مالک کے لیے ہیں جس نے میری دعوت پر اس کو مسلمان کر دیا اور جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ بچا دیا۔ یہ معمولی دعوت تھی، یہ معمولی کام تھا نہیں۔ دین اسلام انسان کی یہ جہنم سے آزادی کا سبب بنتا ہے اگر صحیح معنوں میں بندہ اسلام والا ہو، صحیح معنوں میں اسلام کو قبول کرنے والا ہو۔ دین اسلام صرف جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ جنت میں جانے کا بھی ذریعہ ہے۔ ایک آنے والے نے آ کر کہا، اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسی باتیں بتا دیں کہ میں ساری زندگی ان پہ عمل کروں اور نہ کر سکوں۔ کہا کسی اور سے نہیں پوچھنا چاہتا تو یہ باتیں اپنے پلے میں باندھ لے، کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ میں کہتا ہوں توحید کا پیغام اپنے سینے میں راسخ کر، دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کر، شرک سے برات کا اعلان کر دے، نماز پڑھا کر، زکات دیا کر، حج کی توفیق ہو تو حج کر لینا، رمضان کے روزے آنے والے یا تیری زندگی میں آ جائیں تو رکھ لینا۔ کہا اس کے علاوہ، کہا تو اس پر ہی عمل کر دے گا تو رب کی جنت کا وارث بن جائے گا۔ حضرات پتہ چلا دین اسلام جتنی بھی محاسن ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، ان سبھی کا مجموعہ دین اسلام ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا۔ وہ دین حق دین اسلام ہے جس کی دعوت دے رہا ہوں، اور اس دین اسلام کو لیظہرہ علی الدین کلہ، جب سے جناب محمد الرسول اللہ کی شریعت آئی ہے، شریعت اسلامی آئی ہے، دین آیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی ادیان پر اس دین کو غالب کرنے کا کہا، اس کی دعوت دینے کا کہا، اور اللہ رب العزت نے غالب کر کے اسلام کو دکھلایا۔ اور اس دین کے غلبے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی جد و جہد کے دیکھیے، آپ مکہ میں اس دین کی دعوت دیتے رہے، اپنے بابا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی منہج پر، ملت پر، بیت اللہ سے شرک کو پاک کرتے رہے، مشرکین مکہ کے عقائد کی تصحیح کرتے رہے، حتیٰ کہ جنگ کی نوبت آتی ہے تو کہا جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار ہوں، لڑائی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اس اسلام کی خاطر، بچے ذبح کروانے کے لیے بھی تیار ہوں اس اسلام کی خاطر۔ امرت ان اقاتل الناس، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، لوگوں سے جھگڑا کروں، جب تک کہ وہ کہہ نہیں دیتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک وہ کلمہ توحید کو اپنا نہیں لیتے، جب تک وہ نماز نہیں پڑھ لیتے، میرا دل کرتا ہے مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان سے لڑائی کروں، اور لڑائی کی ہے۔ زکات نہیں ادا کر لیتے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان سے لڑائی کروں، جنگ کروں جو زکات ادا نہیں کرتے۔ تو دین اسلام کی خاطر جناب محمد رسول اللہ نے ہجرت کی، اس دین کی خاطر، اور یہ مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں، ہواؤں میں اس صدا کو بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور 23 سالہ دور نبوت میں ساری زندگی کسی فرقے کی دعوت نہیں دی، اگر دی ہے تو مسلمان ہونے کی دعوت دی ہے، اگر دی ہے تو صرف اسلام کی دعوت دی ہے، اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے اور کہا اسلام کے پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، اگر اسلام تیرے پاس ہے تو تو میرا بھائی ہے۔ یہ برادری کا فرق ختم کر دیا، کالے گورے کا فرق ختم کر دیا، عربی اور عجمی کی فوقیت اور عظمت کو ختم کر دیا، کہا اگر کسی کو عظمت اور شان اور مقام ملے گا تو صرف تقویٰ کی بنیاد پہ ملے گا، جس کے پاس جتنا تقویٰ ہوگا اتنا ہی وہ عزت والا ہوگا۔
اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عزت دار بنائے، صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے والا بنائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسا انقلاب کیا اس مدینہ کی ریاست میں کہ وہ جو گھر تھے وہ اسلامی گھر نظر آنے لگے، وہ جو در تھے وہ اسلامی در نظر آنے لگے، وہ جو چہرے تھے وہ ساری اسلامی چہرے نظر آنے لگے، سب کی اسلامی صورتیں بنی ہوئی تھی۔ کسی نے اگر کوئی لباس پہنا ہوا تھا تو وہ بھی اسلامی لباس پہنا ہوا تھا، کسی کی اگر کوئی شادی ہوا کرتی تو وہ اسلام کے عین مطابق ہوا کرتی، کسی کا کوئی غم کا مسئلہ ہوتا تو اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہوا کرتا، کیونکہ انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ دین اسلام ہمارے لیے دستور حیات ہے، دین اسلام ہی ہمارے لیے قانون اور ضابطۂ حیات ہے، اسی میں ہی زندگی ہے، اسی میں فلاح ہے۔ انہوں نے ساری زندگی اسی بات میں گزاری، بلکہ جب گئے تو دنیا سے مسلمان ہو کر گئے۔ لوگوں تمہیں بھی دعوت دے کر گئے کہ دنیا سے جانا تو فرقے نہ لے کر جانا، بلکہ دنیا سے جانا تو مسلمان ہو کر جانا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ ہم نے تو پہلے نبیوں کو بھی یہی دعوت کی تھی، انبیاء پیغمبر اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت خلیل اللہ اور حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، سبھی کو یہ دعوت دی تھی، سبھی کو ہم نے یہی وصیت کی تھی کہ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، کہ دین کو قائم رکھنا، دین پہ قائم رہنا، اس کے فرقے نہ ڈالنا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، جتنے بھی آپ سے پہلے رسول آئے جناب محمد رسول اللہ تک، سبھی نے یہی دعوت دی اور سبھی کی طرف یہی وحی کی گئی تھی کہ کہیں لوگوں کو لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی ایک الہ ہے، فاعبدون، اسی کی عبادت کی جائے۔ سبھی انبیاء کی دعوت، سبھی انبیاء کا مشن یہ ایک تھا، لیکن آج مسلمانوں نے دین اسلام کے شرازے کو، دین اسلام کی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے، دین اسلام کی خصوصیات کو سمجھے نہیں تھے۔ یہ دین اسلام تھا جس کو اللہ رب العزت نے ایک خاص فضل دیا تھا کہ یہ ساری کائنات کے لیے ایک پلیٹ فارم تھا کہ جس پہ سبھی لوگ جمع ہو سکتے تھے۔ اتفاق اور اتحاد اسی بات پر تھا کہ لوگ دین اسلام کو مانتے تھے۔ یہ لڑائی جھگڑا فساد، یہ فرقہ واریت، جو جتنے آئے روز کیس آتے ہیں، یہ سبھی ختم ہو سکتے تھے اگر انسان صرف اپنے مذہب اسلام کو پہچان دیتا، اس کا تعارف جان دیتا۔ اور اسی طرح اگر اسلام کے معنی کو بندہ سمجھ لیتا کہ یہ امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے تو کبھی بدامنی نہ پھیلاتا، کبھی کسی کا امن خراب نہ کرتا، کبھی کسی کی چوری اور ڈکیتی نہ کرتا، کبھی کسی کو تنگ نہ کرتا، کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر غلط نظر نہ رکھتا، کسی کے بارے میں دل میں کینہ اور دماغ میں کسی قسم کا حسد فضول نہ رکھتا، اگر یہ اسلام کے معنی کو سمجھ لیتا۔ اسلام کا دوسرا معنی سلامتی والا یہ اسلام ہے جس کو اللہ رب العزت نے خاص فضل سے نوازا ہے کہ اس میں صرف سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور اسی طرح اسلام کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسلام کے عین اصولوں کے مطابق اگر عمل ہو تو اللہ اس کو بیکار نہیں کرتے، اس عمل کو قبول کرتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، اپنے اپنے وقت کے اندر آئے ہیں، جب سے جناب محمد رسول اللہ آئے ہیں اب شریعت اسلامیہ چلے گی، شریعت محمدیہ چلے گی۔ جس عمل پر شریعت محمدیہ کی مہر ہوگی وہ عمل چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، جس پر جناب محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہے، جس کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہ خدا دار دین ہے، یہ آفاقی دین ہے، یہ آسمان سے آیا ہوا دین ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ پر اسلام کی تعلیمات آسمان سے آئی ہیں۔ آپ نے جو بھی کہا اپنی زبان سے، صدق دل سے کہا اور خلوص نیت سے کہا اور سچی بات کہی اور اللہ رب العزت کی بات کہی، اپنی مرضی کا کوئی دین بات بیان ہی نہیں۔
آج مسلمان اس بات کو سمجھ لے، ایک نقطے کو اپنے ذہن میں بٹھا لے تو کبھی بھی کسی فرقے میں نہ پڑے، صرف اسلام کو جان لے۔ اسلام اگر سمجھ آ جائے تو انسان کی توحید محفوظ ہے۔ اسلام اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے، انسان کا عمل جو ہے نماز والا وہ محفوظ ہے۔ اگر انسان کو اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے تو شریعت میں جو نظام زکات بیان کیا گیا ہے وہ محفوظ ہے۔ اگر اسلام کے عین اصولوں کے مطابق انسان زندگی بسر کرے تو یہ کبھی بھی رمضان کے روزے نہ چھوڑے، بلکہ رمضان سے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دے۔ اگر انسان کو اسلام کے اصولوں کا پتہ چل جائے، کبھی بھی یہ بدعات کے نزدیک نہ جائے، رسومات کے نزدیک نہ جائے۔ ہم نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ ایک رات لگا دو، بس سال گیا، رمضان کے صرف روزے رکھ لو، 11 مہینے برائی کی تمہیں چھٹی ہے۔ اسلام تمہیں کسی وقت بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم آزاد ہو، ہر وقت تم اسلام کے اور اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہو۔ اسلام قانون اور ضابطہ ہے، اس اصول اور قانون اور ضابطے کو مت چھوڑنا اگر تم فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو۔ کیوں؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو کامل ترین دین کہا ہے اور اپنی نعمت کہا ہے۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ایک مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ اس کی سوچ اور اس کے خیال میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کے ہر گوشے کی تعلیم اس میں ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پر بھی کسی چیز کی ضرورت ملتی ہے تو انسان کو اسلام اس کی تعلیم ملے گی، اسلام میں اس کا درس ملے گا، اسلام میں اس کا طریقہ کار ملے گا۔ اسلام مکمل اور کامل دین ہے۔ اس بندے کا اسلام کمزور ہو چکا ہے، اس بندے کے پاس اسلام نہیں ہے جو اسلام کو کامل دین نہیں سمجھتا، اسلام کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ شریعت اسلامیہ میں کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں، کمی ہیں۔ جو اسلام پہ کمی سمجھتا ہے وہ اس کا ایمان کم ہے، اس کا ایمان کم ہے اور اس کا اسلام ہونے میں کمزوری ہے، اسلام سمجھنے میں کمزوری ہے۔ یہ غفلت کا شکار انسان ہے، اس کو چاہیے کہ اسلام کا مکمل علم حاصل کرے، اسلام کے مکمل اصول و ضوابط کو سمجھے، اس میں کسی قسم کا تردد اور شک نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ 15 شعبان کو ہی لے لیتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ایک رات کا چلہ، یہ غلط العام بات کی گئی، کیونکہ دین اسلام کے 2 مراکز ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری تعلیمات جناب محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کی تعلیم سے کوئی حدیث ملے تو مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس بات کو تسلیم کرے، مانے، اس پر عمل کرے، اور اگر قرآن میں اس کی تعلیم کا ذکر ہے تو مسلمان پر فرض بنتا ہے کہ اس بات کو تسلیم کرے۔ اللہ رب العزت نے جس رات کا ذکر کیا ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، کہا یہ شب برات قرآن مجید یہ رمضان میں نازل ہوا ہے اور یہ لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا ہے، اور لیلۃ القدر کی رات جناب محمد رسول اللہ کی تعلیمات میں آخری عشرے میں ہے۔ آپ نے کہا اس کے لیے اعتکاف کرو، اس کے لیے راتوں کو جاگو، تمہیں لیلۃ القدر مل جائے تو 84 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اتنا بڑا اجر ہے، 1000 مہینے سے بڑی فضیلت والی رات، لیکن مسلمانوں کو یہ غلطی ہوئی اور آج یہ اخباروں میں، آج سوشل میڈیا پہ اس شب برات کے تذکرے کیے جاتے ہیں، اور اسلام کے ساتھ اسلامی اصولوں کے عین مطابق جناب محمد رسول اللہ کی تعلیمات میں اس بات کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا کہ آپ نے صرف شب برات کا رات کا اہتمام کیا ہو، اس کے قیام کا اہتمام کیا ہو، اور اس میں رسول کائنات نے حکم دیا ہو کہ آپ روزہ رکھیں۔ شریعت اسلامیہ اس بات کی تقاضی ہے، تقاضا کرتی ہے، ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ عمل جو بھی کرنا ہو اس اسلام کے عین اصولوں کے مطابق کرنا، وہ اللہ قبول کرتے ہیں۔ اس عمل کو اللہ قبول نہیں کرتے جس کا ثبوت، جس کا پروف جناب محمد رسول اللہ سے ثابت نہ ہو، اور جتنی احادیث بیان کی جاتی ہیں ان کا تعلق محدثین نے، اسلاف نے بیان کیا ہے کہ وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، وہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔
اسلام میں ایسی کوئی دلیل اور شواہد نہیں ہے۔ ہاں جناب محمد رسول اللہ نے رمضان کی تیاری کے لیے شعبان میں روزے رکھے ہیں، رکھنے چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ نے شعبان کی فضیلت میں اتنی کوئی اور بات نہیں کی، تو پتہ چلا دین اسلام بدعات کا دین نہیں ہے، دین اسلام جناب محمد رسول اللہ کی سنت کا دین ہے، جناب محمد رسول اللہ کے منہج کا دین ہے، دعوت کا دین ہے، اور اسی پہ مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے۔ مسلمان اگر اسلام کو سمجھتے کبھی بھی تفرقوں میں نہ پڑتے، کبھی بدعات میں نہ پڑتے، کبھی رسومات میں ان کا دخل اندازی نہ کرتے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مال کی عرض و سما صحیح معنوں میں اسلام کے نہج اور کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کا آئین انسان کو چاہیے، پاکستان کا آئین بھی اسلامی ہونا چاہیے، اور انسان کا یہ جو باڈی ہے، انسان کا یہ جو جسم ہے، انسان کے یہ جو لیل و نہار ہیں، انسان کی یہ جو صورت بنی ہوئی ہے، یہ بھی اسلامی ہونی چاہیے۔ اس 5 فٹ پہ میں اور آپ اسلام کو نافذ کر لیں، مجھے نظر آئے گا آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالوں گا، آپ اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالیں گے، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں، تمہارے عزیز بھی اسلام کے مطابق ہو جائیں گے۔ جب اس طرح بڑھے گا اسلام، جیسا کہ مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا، تو جناب محمد رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے اس انقلاب کو دیکھا تھا، جو ایک صحیح معنوں میں اسلامی انقلاب تھا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ انسان کو صحیح معنوں میں اسلام کے عین اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو نا، اس کے نظریات کو چھین لو، اس کی احساسات کو چھین لو، اس کے دماغ میں جتنے خیالات آتے ہیں اسلام کے مطابق وہ چھین لو، اس کے دماغ میں نفرت بھر دو، اس کے دل میں قدورت اور بغض بھر دو، وہ اسلام کو چھوڑ دے گا۔ اور یہی غیر مسلم نے کیا ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا یہ ایک پلیٹ فارم پہ کیوں ہیں، ان کا ایک لباس کیوں نظر آئے گا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی نظر آئیں، اور آج مسلمان نے ان کو شرما دیا ہے، ان سے کئی گنا بڑھ کر غیر اسلامی طریقے اپنانے والے کہ ہم مسلمان ہیں، جس کے لیے محمد بن قاسم 90 ہجری میں اسلام کی دعوت لے کر ادھر آئے، اور 90 ہجری میں 50 تک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بر صغیر میں آئے، اور 90 ہجری میں یہ طائف کی بستی میں رہنے والا قبیلہ ثقیف کا یہ نوجوان اور اس کے ساتھ اس کا تعلق جس کا نام محمد بن قاسم ہے، یہ دعوت دین لے کر دین اسلام کا پرچار بلند کرتے ہوئے، پرچم کو بلند کرتے ہوئے یہ آتا ہے ملتان تک اور اسلام کو پہنچاتا ہے، جس کا آج ہم نے کلا کما کر دیا ہے۔ اسلام کہاں ہے جس کی خاطر ہم نے گلے کٹوائے تھے؟ اسلام وہ کہاں ہے جس کی خاطر ہماری عزتوں کو داغدار کیا گیا تھا؟ وہ اسلام کہاں ہے جس کی خاطر ہم نے اس وطن کو چھوڑ کر اس وطن کو اختیار کیا تھا کہ ہم غیر اسلامی ماحول کو برداشت نہیں کرتے، ہم اسلامی ریاست میں رہنے والے ہیں، ہم اسلام کو پسند کرنے والے ہیں، اسلام ہمیں آزادی کا درس دیتا ہے، ہم آزاد ہو کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات آج وہ یہود و نصارہ ہمیں دیکھ کر شرما رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، ان کے کرتوت دیکھ لو، مسلمانہ تیری قد مسلمانی ہے، ہر کام کے اندر تیری بے ایمانی ہے۔ اسلام ہے، ویسے اسلام کا ٹھیکیدار بھی ہے، اسلام کا دعوے دار بھی ہے، لیکن اسلام کا عمل دیکھ لو، عملی طور پر ہم سبھی بیکار ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ہمارا اسلام ہمیں کیا دعوت دے گیا؟ سب سے پہلے اسلام نے جو ہمیں نظریہ دیا، جو عقیدہ دیا، وہ عقیدہ توحید تھا، وہ شرک سے برات کا اعلان تھا۔ دیکھ لینا 31 مارچ کو رب العالمین کے سامنے اتنی نظر و نیاز نہیں دی جائے گی جتنی غیر اللہ کے دربار پر دی جائے گی، رب العالمین کے سامنے اتنا نہیں جھکا جائے گا جتنا لوگ تمہیں ادھر نظر آئیں گے۔ حضرات یہ ہماری کم علمی کہہ دو، کم عملی کہہ دو کہ ہم اسلام سے کوسوں دور ہیں، یہ کہہ دو کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کو ہمارے نزدیک کر دے، ہمیں اسلام کے عین مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔